السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 10 خاص روحانی رازوں کے متعلق بتاؤں گا کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو ابتدائی روحانی طالب علم کو جاننا بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی برسوں کی محنت جو ہے نا وہ بچ جائے گی۔ یعنی کہ جو چیز آپ کو 10 سالوں کے بعد پتہ چلنی ہے وہ ابھی آپ کو اس کی معلومات مل جائے گی اور آپ اس پر عمل کر کے اپنا سفر بھی شارٹ کر سکتے ہیں اور آپ روحانیت میں خاص مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے باطنی علم حاصل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور ان پر عمل کر کے آپ روحانی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ابتدائی چیزیں ہیں اور مبتدی کو ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ مبتدی کچھ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، تو اگر ان پر عمل کرے گا تو وہ غلطیاں نہیں ہوں گی، اس سے اس کا وقت کافی بچ جائے گا۔ تو اس کے لیے اگر کاپی پینسل نہیں ہے تو وہ آپ لے لیں، ان کو لکھ لیں، ریکارڈ کر لیں یا ذہن نشین کر لیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابتدا میں لوگ کیا کرتے ہیں، مرشد کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ابتدا میں مرشد کی بجائے، پیر کی بجائے اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کے ساتھ دوستی کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو علم دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنی پہچان کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی۔ یعنی اللہ کی پہچان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی پہچان کریں۔ شروع میں مرشد کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں آپ خود کو بنائیں، خود کا علم حاصل کریں، خود کی پہچان کریں۔ اس پر آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ پر کرنی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اولیاء اللہ کی شروع کی مثالیں دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ پر کتنی محنتیں کی ہیں، تو ہم وہ تو نہیں کرتے اور ہم مرشد کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا مرشد کامل ہے؟ آپ تو ابھی اس لیول پر ہی نہیں آئے ہیں، آپ کی تو ابھی اندر کی آنکھ ہی نہیں کھلی ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی اشارہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ پہلے خود کو تلاش کریں، علم حاصل کریں، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ محنت کرتے جائیں، اپنے آپ کا دوست، اپنے آپ کو اپنا دوست بنائیں، اس سے سوال و جواب کریں، ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی، ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی۔ دوسری بات، مراقبے کو اپنی عادت بنا لیں، صبح کے وقت اور رات کے وقت مراقبہ لازمی کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ذہنی سکون ملے گا، دوسرا آپ جو کثافت ہے، جسم کی کثافت ہے، اس کی بجائے لطافت کا سفر کریں گے۔ آپ کو باطنی حواس کے ساتھ چلنا آ جائے گا۔ بند آنکھوں سے آپ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ مراقبے کی بڑی قسمیں ہیں، مراقبہ رنگوں کا بھی ہوتا ہے، مراقبہ ذکر اذکار کا بھی ہوتا ہے، مراقبہ اللہ کے نام کا بھی ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے تصورات ہوتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں بھی ہوتا ہے، باہر کا بھی ہوتا ہے، سفر کا بھی ہوتا ہے، ہر طرح کا مراقبہ ہوتا ہے۔ تو آپ کسی طرح کے مراقبے پر بھی آپ غور و فکر کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ اپنا حصہ بنائیں، اور صبح اور رات کے وقت اس کی خاص طور پر آپ اس کا ٹائم نکالیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے روحانی بندے کے لیے۔ روحانی بندہ کیا کرتا ہے جی، وہ جب ان دو چیزوں جو میں نے بتائی ہیں کہ اگر ان پر کام نہیں کرے گا تو وہ پھر آگے نہیں چل سکتا، مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو اسی لیے مرشد کے بجائے خود کو تلاش کریں اور مراقبے پر ٹائم دیں، یعنی کہ مراقبہ کریں آپ۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، حضرت سخی سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں وہ اس میں اللہ ذات کا تصور کرے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کی سرچ کرتے ہوئے اس میں اللہ ذات کا سہارا لیں۔ اس میں اللہ ذات سب سے بڑی پاور ہے، مرشدوں کا مرشد ہے، تو آپ اس کو اپنائیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس کے بہت سے طریقہ کار موجود ہیں روحانیت میں، تو کوئی بھی ایک آسان سا طریقہ لے کر اس میں ذات کا تصور کریں، اس میں ذات کے سانس والے ذکر پر جائیں، اس میں ذات کے جو مختلف طریقہ کار دیے گئے ہیں مختلف کتابوں میں ان کو لیں۔ اس کے ذریعے ہماری ایجوکیشنل گائیڈ لائنز بھی ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود تحقیق کر لیں تو اس میں ذات کا کسی بھی طرح کا کوئی تصور، اللہ کے نام کا جو اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کا کوئی بھی تصور لے لیں،
کوئی بھی اس کا ذکر لے لیں اسے اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ آپ کو ناپاکی سے پاکی کا سفر کروائے گا، آپ کے جسم کو پیوریفائی کرے گا، پاک کرے گا آپ کو، یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے پورا کریں۔ میں نے راہ سلوک میں بہت سے لوگوں کو پیچھے آتے دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ بیوی بچے اٹیچ ہیں، ماں باپ اٹیچ ہیں، بہن بھائی اٹیچ ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ پیچھے کر دیتے ہیں، ادھر ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں، ادھر انہوں نے اپنے کام نہیں کرنے، رزق روٹی کی کوئی بات ہے تو اس پر انہوں نے توجہ نہیں دینی۔ تو دیکھیں یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا دنیاوی طور پر اپنا رزق روٹی بہتر کریں۔ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں بچوں کے حوالے سے ہیں، بہن بھائیوں کے حوالے سے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے ہیں، ان میں کوتاہی نہ ہو، ورنہ وہ آپ کو ذہنی رکاوٹ پیدا کریں گی اور آپ کو آگے نہیں چلنے دیں گی۔ اور یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں اور آپ روحانیت میں آپ آگے چلے جائیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ ایسے طریقے سے پورا کریں۔ رزق روزی کمانا، دنیاوی طور پہ کوئی وسیلہ بنانا، یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ پورا کریں، پھر آگے چلیں۔ آپ کے لیے روحانیت میں بھی توجہ کریں گے، نہیں تو آپ مراقبے میں بیٹھے ہوں گے تو خیال کیا آ رہا ہوگا کہ جی یہ نہیں کیا میں نے، وہ نہیں کیا، تو آپ اسی میں جو ہے نا وہ سٹریس کا اور ان چیزوں کا آپ شکار ہو جائیں گے، پریشان رہیں گے آپ۔ پانچویں نمبر پر جو چیز ہے وہ دو چیزیں ہیں، کوئی غور سے سن لیں، اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو تب بھی آپ کا روحانیت کا سفر نہیں ہوگا، اور وہ ہوتی ہے غصہ اور مایوسی۔ دیکھیں جی غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی عنصر ہے۔ آپ جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں اور ساتھ اگر غصہ موجود ہے، ظلم موجود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہے ہی اسی لیے کہ آپ کی روحانی ترقی کو ضائع کرنے۔ ادھر آپ نے ذکر کیا ہے، فکر کیا ہے آپ نے، ادھر آپ غصہ کر رہے ہیں، تو چیز تو بیلنس ہو جائے گی، بلکہ نیگیٹو مارکنگ آپ کی زیادہ ہو جائے گی۔ تو وہ جو ہے آپ یعنی کہ غصے سے بچیں، آپ غصہ نہیں کرنا۔ اولیاء اللہ کی شان نہیں ہے، یہ روحانی بندے کی شان نہیں ہے، وہ بڑے دل کا مالک ہوتا ہے۔ دوسری بات، مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں کائنات کا اصول بہت سادہ سا ہے کہ مایوسی اللہ تعالیٰ نے کیوں کفر کہا ہے؟ اس لیے اب دیکھیں نا، اور بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کفر کہا، چوری کو نہیں کہا، باقیوں کو نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو ان میں مطلب اس کو کیوں کہا ہے؟ اور یہ تو ہے بھی اپنے سے ریلیٹڈ۔ تو اس لیے کہ یہ مایوس بندہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو جاتا ہے، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کفر کہا گیا کہ بھائی جب دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں، یقین کریں اس دنیا میں ساری چیزیں ہر کسی کے لیے اوپن رکھ دی گئی ہیں، ہاں جو مایوس ہے صرف اس کے لیے کٹ جاتی ہیں، باقی سب کے لیے رہتی ہیں، باقی آپ جو اٹھانا چاہیں اس دنیا سے اٹھا لیں، جس طریقے سے اٹھانا چاہیں آپ اٹھا لیں۔ میں کہوں گا کہ اگر ایک چور چوری کا ارادہ بناتا ہے نا تو اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں، اگر وہ مایوس نہ ہو تو۔ اور اگر ہم تو پھر نیک کام کر رہے ہیں اور آپ نیک کام کا ارادہ رکھتے ہیں، پھر مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کون سی چیز اللہ نے چھپائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چیزیں پہلے بنائی، جو بھی آپ کے دماغ میں آ سکتی ہیں نا وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، صرف آپ مایوس نہ ہو تو وہ چیز آپ کی ہے، اور غصہ نہ کریں تو وہ چیز آپ کی ہے۔ غصے اور ظلم سے بچیں اور مایوسی سے بچیں۔ 6 نمبر پر یہ ہے، 6 نمبر پر، کہ اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ آپ نے ہر چیز کی روحانیت میں اور ویسے بھی تحقیق کرنی ہے، غور کرنا ہے، اس پہ فکر کرنی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا، نہیں تو لوگ کھا جائیں گے آپ کو۔ روحانیت آنکھیں بند کر کے چلنے کا نام نہیں ہے، عقل بند کر کے چلنے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو کہہ دیا گیا بس ساری زندگی مرشدوں کی خدمت میں گزار دی، عقیدت میں گزار دی، ایسے نہیں ہے۔ کچھ علم حاصل کریں۔ حضرت مولا علی سرکار باب العلم بنے ہیں، وہ لاجیکل ان کی آج تک جو ہے نا ان کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ نے کیسے کیسے فیصلے کیے، روحانیت میں سب سے اعلیٰ مقام کیسے آپ نے حاصل کیا، یہ سارا کچھ، اور وہ کس وجہ سے؟ وہ آپ کی علمی تحقیق کی وجہ سے، غور و فکر کی وجہ سے۔ یہ غور و فکر ہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1500 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر بات کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس میں آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور اس میں آپ کا جو روحانی سفر ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کے اندر ڈپریشن نہیں لائے گی، یہ چیز یہ آپ کے اندر موٹیویشن لائے گی، یہ آپ کو ایکٹیو رکھے گی۔
7वें नंबर पर जो चीज़ है कि आप जो भी नफली इबादत करें, चाहे आप नफल पढ़ रहे हैं, चाहे आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी तसव्वुर कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चीज़ है, उसका सवाब जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दें, औलिया कराम को दें, अंबिया कराम को दें रोज़ाना की बुनियाद पर। उससे ये होगा कि आपका एक लिंक बन जाएगा उनके साथ। उससे क्या होगा कि आपका एक लिंक जो है वो उनके साथ बन जाएगा, और फिर आप जो है वो देखिएगा कि उधर से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रूहानी इशारे मिल सकते हैं, ख्वाब में मिल सकते हैं, दुनिया आसान हो सकती है, रूहानियत में सफ़र आगे चल पड़ता है, मुराकबा खुल जाता है। क्योंकि वो देखे ना, हम जिन को तोहफा दे रहे हैं तो वो हमें जो देंगे वो कितना बड़ा तोहफा होगा। उनकी तो नज़र ही काफ़ी, अगर उनकी नज़र हो गई तो कमाल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। 8वें नंबर पर जो चीज़ है वो है कि सखावत। याद रखें, सखावत जो है ना वली की निशानी होती है। वो सखी होता है, कंजूस नहीं होता, बखील नहीं होता, वो बांट रहा होता है। तो ये आदत अपने अंदर लेकर आए। चाहे थोड़ा है, थोड़े से शुरू कर दें, तो उस पर दुनियावी दरवाजे बंद नहीं होते, ना रूहानी दरवाजे बंद होते। क्योंकि बांटने वाले को और मिलता है, जमा करने वाले को और नहीं मिलता, सुकेड़ने वाले को और नहीं मिलता, बखील को और नहीं मिलता। बल्कि बखील का अचानक उस जगह पर लग जाता है कि उसे समझ नहीं आती। तो दुनियावी जो रिज़्क है उसमें से भी हिस्सा दें। बाकी जो आपके पास जो चीज़ जिस भी तरह की मौजूद है, आप अपने जहन की भी सखावत करें। जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प करें आप, माली तौर पर भी, इल्मी तौर पर भी। सखी है, सखावत जो है ना वो आप करें। 9वें नंबर पर जो चीज़ है वो बड़ी ख़ास है, उसको आप ज़रा गौर से सुने कि माजी की बजाय ना, पास्ट की बजाय अपने आप को प्रेजेंट के साथ और फ्यूचर के साथ अटैच करें। यानी मुस्तकबिल के साथ, आने वाली चीज़ के साथ और मौजूदा चीज़ के साथ अटैच करें। पीछे वाली चीज़ के साथ अटैच ना करें खुद को। वो गम होता है कि ये नहीं हुआ, मैं ऐसे नहीं कर सका, मैं वैसे नहीं कर सका, वक्त गुजर गया, फलां हो गया। ये चीज़ तो आपको बूढ़ा कर देगी, ये तो आगे चलने नहीं देगी आपको। हमने इसके साथ नहीं रहना। औलिया अल्लाह की शान नहीं होती, वो आगे का सफ़र करते हैं। तो रूहानियत में आगे का सफ़र करने के लिए अपने आप को हाल में जो चीज़ें हैं उन पे शुक्र करते हुए उनको आगे लेकर जाएं। ठीक है? क्योंकि देखे ना, औलिया अल्लाह जो है वो कितना ज़्यादा, वो हर बात पे शुक्र हो रहा होता है उनका, हर चीज़ पर, इसीलिए उन्हें और मिलती जाती है। तो आप अपने आप को प्रेजेंट के साथ, मौजूदा लम्हे के साथ अटैच करके अपने आप को आगे ले जाएं, मुस्तकबिल की तरफ ले जाएं, आगे की सोच रखें। ये चीज़ आपको एक्टिव करेगी। आखिर में जो चीज़ है वो बहुत अहम है, और वो ये है कि आप औलिया अल्लाह के मज़ारात पर चक्कर लगाएं, वहाँ पर जाएं। अगर नहीं भी जा सकते, किसी वजह से दूर बैठे हैं, तो आप उनकी जो है वो उनकी तस्वीरें जो हैं उनके मज़ारात की वो देखें, उन्हें सामने रखें, उनकी वो ड्राइंग बनाएं। ठीक है? तो उनके सामने अपने आप को बिठाएं, उधर बैठ के मुराकबा करें, उधर बैठ के पढ़ाई करें, उधर उधर बैठ के कलमा तैयबा पढ़ें, उधर बैठ कर मज़ारात पे बैठ कर आप सूरत मुज़म्मल पढ़ें। और दूसरी चीज़, अहले तसव्वुफ़ की महफिल में बैठें, अहले तसव्वुफ़ से दोस्ती रखें। जो भी इस लाइन के बंदे हैं, वहाँ आपको इल्म भी मिलेगा और वहाँ आपको रूहानियत भी मिलेगी। ठीक है? तो अपना सफ़र जो है वो औलिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप मज़ारात पर बना जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको वही माहौल मिलेगा ना, रूहानी माहौल, और रूहानी लोग मिलेंगे, क्योंकि आपकी तलब सच्ची है। तो ऐसे ही फिर आपको लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। तो आप जहाँ जितनी भी पढ़ाई करेंगे औलिया अल्लाह को दें, उनके मज़ारात पर जाएं। जिस भी तरह की पढ़ाई आप करना चाहते हैं आप करें, कलमा तैयबा की है, सूरत मुज़म्मल की है, ज़िक्र अज़कार है, वो सारा जो है ना वो आप पढ़ें। ठीक है? तो अपना रूटीन स्केड्यूल बना लें कि इस तरीके से हमने चलना है। तो इन 10 पॉइंट में अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये बाकायदा तौर पर एजुकेशन हासिल करनी हो तो हमारा ये सिस्टम मौजूद है व्हाट्सएप पर, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।